پاکستان میں پولیٹیکل ہیلنگ کی ضرورت، اچھا پاکستان میں قوم کو اکٹھے کرنے کی ضرورت، یہ کہ آپ کا میرا جتنا بھی اختلاف ہو، میرے خیال میں آپ کی سیاست کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے خیال میں میری سیاست کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، لیکن کیونکہ دروازے پہ دشمن کھڑا ہے تو آپ اور میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس دشمن کا مقابلہ کریں، ایک دوسرے کا تحفظ کریں اور اس دشمن سے لڑائی کریں۔ پاکستان میں اس اسپرٹ کی ضرورت ہے، اس اسپرٹ کو کہ یہ حکومت خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ والی حکومت اپنی پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ کوئی مشاورت کا عمل کرے گی، کوئی کانورسیشن کا، کوئی ڈپلومیسی کا عمل کرے گی، تو پھر اس حکومت کے پاس تو ویسے بھی عوام میں لیجیٹمیسی نہیں ہے، نہ ووٹ ملے تھے نہ کچھ اور ہوا تھا، تو فوراً یہ انڈرمائن ہو جائیں گے۔ لیکن ریاست کے لیے جو اسٹیٹ کی پرماننٹ پاور ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں، ایک اسٹیٹ کی پرماننٹ پاور ہے جو ڈپلومیسی بھی امریکہ کے ساتھ کر رہی ہے، سعودی عرب کے ساتھ، جو پرماننٹ پاور ہے، اس پاور کے حق میں ہے کہ اس کے ہدف کے لیے تمام عوام، جو پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، ایم کیو ایم کی ہو، فضل الرحمان کی ہو، بلوچی جو بھی ہو، وہ سب اس کے ساتھ چلیں۔ اور اس مرہم کے لیے کہ لوگ جو آپ سے خفا ہیں، نالا ہیں، وہ آپ کے ساتھ چل پڑیں، کتنی اچھی بات ہے کہ ایسے لوگ جن کو پچھلے 2-2.5 سال سے پروڈکشن آرڈرز کے باوجود چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر ایشو کیا انہی کی وجہ اور وہ اپلائی نہیں کیا گیا، انہی کی وجہ سے پھر یوسف گیلانی صاحب نے کہا کہ میں سیشن پریزائڈ نہیں کروں گا، چیئر نہیں کروں گا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ جو بھی سیکیورٹی کے خدشات تھے مریم صاحبہ کی حکومت کو، جس کی وجہ سے یہ اعجاز چودھری صاحب پہلے نہیں پیش ہو سکتے تھے، کتنی اچھی بات ہے کہ وہ سیکیورٹی کے خدشات ختم ہوئے اور یہ ضمانت آمنہ ضمانتیں کیوں ملی؟ اگر مقدمات اتنے سنگین تھے جہاں عوام کو پاکستان کے خلاف اکسایا گیا تھا، سو یہ کیسز تو فوجی عدالتوں میں جانے کو ایکسپیکٹیشنز تھی، فوجی عدالت میں نہیں گیا لیکن ضمانتیں مل گئیں، یہ کیا ہوا؟ نمرا آئی تھنک اس کے اوپر میرا کامنٹ کرنا اس لیے نہیں بنتا کیونکہ میں نے ہمیشہ شو میں کہا، اور صرف یہاں نہیں ہر شو میں کہا، کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے وہ انڈیپینڈنس آف انسٹیٹیوشنز میں بلیو کرتی ہے، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس میں بلیو کرتی ہے، اور جوڈیشری وہ اس کا ایکچولی 26ویں ترمیم جو ہے 26ویں ترمیم جو ہے وہ جوڈیشری کے فیصلوں میں کوئی منگل نہیں کری۔ اٹ جسٹ ڈیفائنز اے پروسیجر آف سلیکشن، اٹ جسٹ ٹیلز یو اے پروسیجر آف اپوائنٹمنٹ آف ججز، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک جوڈیشل ڈیسیجن ہے اور جوڈیشری نے اگر یہ ڈیسیجن دیا ہے اس کو سب کچھ دیکھ کے دیا۔ باقی قیادت بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت بھی جی، سارے ڈیسیجنز فیصلے جو ہے وہ جوڈیشری نے دیا نا۔ پاکستان کی حکومت نے، شہباز شریف صاحب نے تو کوئی فیصلہ نہیں لکھا کہ جی ہم کسی کو، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ یہ بلیو کرتی ہے سیپریشن آف پاورز میں، اور اگر جوڈیشری کوئی فیصلہ دے رہی ہے ہم اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو چیلنج کرنے کا رائٹ بھی رکھتے ہیں۔ سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اوپر ہمارا کوئی کامنٹ کرنا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ اگر اتنے اسٹرانگ قسم کے شواہد موجود تھے، بس میں صرف اس میں اتنی گزارش کروں۔ اچھا، ہمارا اکثر ہی ہوتا ہے کہ ان کے سیگمنٹ میں ساتھ صاحب اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں کہتے ہیں میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا، کچھ الفاظ میں اس کو بند کر کے دے دیتا ہوں آپ کو۔ صرف اتنی گزارش کروں کہ بیل میں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آف فیکٹس ہوتی ہے، پرائم فیشیا کیا لگتا ہے کہ جرم ہوا یا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پرائم فیشیا صرف سرفیس سے بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ واقعی ایک جرم ہوا ہے جس وجہ سے بیل گرانٹ کی گئی، تو میرے خیال میں یہ نوید ہے اس چیز کی کہ باقی جتنے لوگ 9 مئی میں ملوث تھے لاہور میں، خاص طور پہ جو کو ایکیوزڈ، جن کا رول وہی بنتا ہے جو اعجاز چودھری صاحب کا بنتا ہے، ان کے لیے بھی نوید ہے، ان کے لیے بھی نوید ہے۔ ضمانتیں ہو جاتی ہیں لیکن بعد میں فیصلے اور آتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ کیونکہ ضمانت ہو گئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے لوگ بے گناہ ہیں یا ایون یہ لوگ بے گناہ ہیں۔ آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ۔ نہیں، ہم بے گناہی کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ملوث ہیں ان کے لیے بے گناہی کی نوید ہے۔ بے گناہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ چل، ہم ہو سکتا ہے وہ بہت گنہگار ہو، انہوں نے بہت ہی لیکن جو اپنے شواہد پیش کیے، جو حکومت کا کام تھا پچھلے 2-2.5 سال کے اندر شواہد اکٹھے کر کے پیش کرنے کا، اس میں وہ پورا معیار پہ نہیں اتر سکے، یہ بات تسلیم ہو گئی۔ چلیں ٹھیک ہے۔